السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی بہترین معلومات لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیں۔ دیکھیے، آج ہمارے ساتھ جو میں احادیث مبارکہ اور قیامت کی علامات، کچھ نشانیاں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کا تیسرا پارٹ ہے نامہ اعمال کو سب دیا جائے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَفْعَلُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں، معزز لکھنے والے جانتے ہیں جو کچھ تم کرو۔ انسان کے دائیں کاندھے کے ساتھ وہ فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی نیکیاں لکھتے ہیں، اور بائیں کندھے کے ساتھ وہ فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی برائیاں لکھتے ہیں۔ نیکیاں لکھنے والے برائیاں لکھنے والوں کو اس وقت تک اجازت نہیں دیتے جب تک وہ برائی کر نہ لے اور کچھ گھڑیوں میں اس برائی کا کفارہ بھی ادا نہ کرے۔ اتنی مہلت دینے کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ ہر چھوٹا بڑا عمل وہ لکھتے ہیں، یہاں تک کہ اعتقاد، تقریر اور کسی کام کا پختہ ارادہ اور مرض کی حالت میں وہ وقع کو بھی لکھ رہے ہیں۔ صحیح قول تو یہی ہے کہ وہ بچوں کی نیکیاں بھی لکھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی تمہیں اللہ تبارک و تعالی نگہرنے سے منع کرتا ہے۔ جو تمہارے ساتھ کرامن کاتبین فرشتے ہیں ان سے حیا کرو، وہ تم سے کبھی جدا نہیں ہوتے، اور سوائے 3 حاجتوں کے وقت قضا حاجت اور جنابت اور غسل۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ننگا رہنے سے منع کرتا ہے۔ یعنی جو تم ننگا رہتے ہو وہ منع فرماتا ہے، اس لیے کس لیے؟ جو تمہارے ساتھ کرامن کاتبین فرشتے ہیں ان سے حیا کرو، وہ تم سے کبھی جدا نہیں ہوتے سوائے 3 حاجتوں کے وقت، یعنی قضا حاجت یعنی جب ہم ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، یعنی جنابت یعنی ہم بستری کرتے ہیں، اور غسل ہم غسل کرتے ہیں، غسل خانے کے اندر جاتے ہیں۔ ان 3 وقتوں میں وہ تم سے ہٹ جاتے ہیں، بقیہ کسی وقت بھی وہ تم سے جدا نہیں ہوتے، اسی لیے تم ننگے نہ ہو، یہ رب کا فرمان ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ننگا رہنے سے منع کرتا ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت ابن عباس، ٹھیک ہے۔ یعنی جب انسان غسل کرتا ہے یا پیشاب یا پاخانہ کرتا ہے یا جماع کرے، یعنی جماع کا مسئلہ یعنی ہم بستری کرے اپنی بیوی سے کرے، تو ان 3 وقتوں میں کرامن کاتبین انسان سے دور ہٹ جاتے ہیں، لیکن ان حالتوں میں بھی انسان سے صادر ہونے والے فعل سے ان کے لکھنے میں کوئی چیز معنی نہیں ہوتی۔ یعنی وہ ہٹ ضرور جاتے ہیں، مگر اس درمیان تم اگر ٹوائلٹ کے اندر گئے، لیٹرین میں، وہاں کچھ بولے یا فون پہ باتیں کی یا کوئی ایسا عمل کیا اس قضائے حاجت کے علاوہ، تو وہ بھی عمل تمہارا لکھنے میں ان فرشتوں کو کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، وہ لکھتے ہیں۔ ایسے ہی غسل خانے کے اندر تم نے سوائے غسل کے کوئی دوسرا عمل کیا تو وہ بھی فرشتے لکھتے ہیں، انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم بستری کے علاوہ کوئی دوسری باتیں تم نے کی تو وہ بھی لکھنے کو وہ تیار رہتے ہیں اور لکھتے ہیں، انہیں کوئی ان چیزوں سے روکنے والا نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ اور یعنی جب انسان غسل کرتا ہے یا پخانہ پیشاب کرتا ہے یا جماع کرے تو ان وقتوں میں کرامن کاتبین انسان سے دور ہٹ جاتے ہیں، لیکن ان حالتوں میں بھی انسان سے صادر ہونے والے فعل ان کے لکھنے میں کوئی چیز معنی نہیں ہوتی، بلکہ وہ انسان کے اعتقاد قلبی پر بھی مطلع رہتے ہیں۔ کرامن کاتبین انسان کے ساتھ موت تک رہتے ہیں، پھر قبر پر تا قیامت رہیں گے۔ اگر مرنے والا مومن ہو تو تسبیح و تہلیل اور تکبیر اس کی قبر پر پڑھتے رہیں گے، اور ان کا ثواب اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھتے رہیں گے۔ اب یہاں سوچنے کی بات ہے، کیا حدیث پاک میں دیکھیے کیا ہے کہ بندہ کرامن کاتبین موت تک ساتھ رہتے ہیں،
اور پھر قبر پر تا قیامت رہیں گے، یعنی جو فرشتے ہمارے کاندھوں پر نامۂ اعمال لکھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہماری حیات تک، زندگی تک رہیں گے، اور بننے والا بندہ مومن ہے تو اس کی قبر پر رہتے ہیں اور اس کے لیے تسبیح و تحلیل کرتے ہیں اور تکبیر اس کی قبر پر پڑھتے رہیں گے، اور ان کا ثواب اس شخص کے نامۂ اعمال میں لکھتے رہیں گے، خود سے پڑھیں گے اور خود ہی نامۂ اعمال لکھیں گے قیامت تک۔ مرنے والا اگر مسلمان ہے، نیک انسان ہے، اور اگر وہ شخص کافر ہو تو قیامت تک اس پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ روح المانی یعنی مرنے والا کافر ہے تو لعنت بھیجتے ہیں۔ وَكُلُّ إِنسَانٍ، اور یہاں پر دیکھیں جو اگلا مسئلہ ہے کہ ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے لگا دی ہے، اور اس کے لیے قیامت کے دن ایک نامہ اعمال نکالیں گے۔ اس کے دن، قیامت کے دن، ایک نامہ اعمال نکالیں گے جسے کھلا ہوا ہوگا پائے گا، جسے کھلا ہوا وہ پائے گا۔ فرمایا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ، آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو کافی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تیرا کتا بچہ کھلا ہوا ہے اور دو معزز فرشتے اس پر مقرر ہیں، ٹھیک ہے، ایک تیری دائیں طرف اور دوسرا تیرے بائیں طرف، یہاں تک کہ جب تو مر جائے گا اس وقت وہ نامہ اعمال لپیٹ کر تیرے قبر میں تیرے گردن کے ساتھ لگا دیا جائے گا۔ جب تو قیامت کو آئے گا، یعنی قیامت کے دن اٹھے گا، تو وہ تیرے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ سوچنے کی آدمی اس غفلت میں، اس دنیا میں غفلت کی چادر تانے، غفلت کے بستر پر خواب غفلت میں سو رہا ہے، اسے یہ پرواہ نہیں ہے کہ جو تو کر رہا ہے ہر چیز تیرے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہیں۔ جب تو مر جائے گا تیرا نامہ اعمال تیری گردن سے لگا کر قبر میں رکھ دیا جائے گا، اور جب صبح قیامت تو اٹھایا جائے گا تو تیرے یہ نامہ اعمال تیرے ساتھ قیامت میں پیش کیے جائیں گے، اور رب کا حکم ہوگا کہ آج تو خود اپنے نامہ اعمال کو پڑھ، جو تو نے کیا ہے وہ خود سے تو بتا کہ تو نے کیا کیا ہے۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو کھلی ہوئی یعنی ہموار میدان دیکھو گے، اور ہم انہیں تمام انسانوں کو اٹھائیں گے تو ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے، اور سب تمہارے رب کے حضور صف باندھے پیش ہوں گے۔ انہیں کہا جائے گا بے شک تم ہمارے پاس ویسے ہی آئے جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار بنایا تھا، بلکہ تمہارا گمان تھا کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدہ کا وقت نہ رکھیں گے، اور نامہ اعمال رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس کے لکھے سے ڈرتے ہوں گے، اور کہیں گے کہ ہائے خرابی ہمارے اس نامہ اعمال کو، کیا ہوا نہ اس نے کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا، جیسے کہ کھیرا نہ لیا ہو، گھیر نہ لیا ہوا اور اپنا سب کیا ان کے سامنے ہونا ہے، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی پر ظلم نہیں کرے گا رب۔ جو تم نے کیا ہے وہی نامہ اعمال تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا، جو تم نے کیا ہے وہ تمہارے کیے کا تمہیں دیا جائے گا۔ اچھا کرو گے تو اس کا بدلہ بھی تمہیں میدان محشر میں ملے گا، اور ظلم اپنی جان پر کرو گے اس کا بدلہ بھی تمہیں میدان محشر میں دیا جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ کسی کے لیے تکبر دل میں نہ پالو، کسی کے لیے گھمنڈ دل میں نہ رکھو، کسی کے لیے کوئی برائی دل میں نہ رکھو۔ کوئی مریض ہے تو اس کو جاؤ سنت رسول سمجھ کے اس کو دیکھنے کے لیے جاؤ کہ وہ بیمار ہے، بیمار کو دیکھنا سنت رسول ہے۔ اگر صبح جاؤ گے تو شام تک تمہارے 70,000 نیکی کے فرشتے، نامہ اعمال میں 70,000 فرشتے تمہارے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ اگر تم اس لیے گئے کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے اور اللہ کی رضا کے لیے گئے کہ بھی میرا مومن بھائی، مسلمان بھائی بیمار ہے، میں اس کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں اس نیت سے کہ یہ سنت رسول ہے اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا مسلمان بھائی ہے، امیر ہو یا غریب ہو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ مگر افسوس آج کا دور یہ بن چکا ہے کہ اگر کوئی امیر ہمارا رشتہ دار یا امیر گاؤں کا کوئی بھی ہو، پتہ چل جائے کہ بندہ ہاسپٹل میں ہے تو بہت سارے لوگ قطار بنائے اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے کہ ہم تم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ مگر بڑے افسوس
افسوس کی بات ہے اگر کوئی غریب آپ کا پڑوسی یا آپ کا گاؤں والا یا آپ کا رشتہ دار جو غریب ہے بیچارہ، تو کوئی بھی اس کو دیکھنے کے لیے نہیں جائے گا، چاہے وہ گھر ہو یا ہاسپٹل میں ہو، کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ امیر ہے کبھی اس سے کام پڑ سکتا ہے، اور امیروں سے میل جول رکھنا یہ اچھی بات ہے، یہ ان کی سمجھ ہے۔ اور جو غریبوں کو دیکھنے نہیں جاتے کہ غریبوں کے پاس کیا ہے، اس کو کیا دیکھنے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو کچھ دینا پڑ جائے، اس کی کچھ مدد کرنی پڑ جائے۔ یاد رکھنا یہ سمجھ کی بات ہے اور یہ سوچ کی بات ہے، چاہے غریب ہو یا امیر ہو، بس تم اس نیت سے جاؤ کہ سنت رسول ہے مریض کو دیکھنا، مریض کی تیمارداری کرنا، یہ سنت رسول ہے، اور ہم تو رب کی رضا کے لیے جا رہے ہیں، وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، اس کا خیال دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں جتنی مدد کر سکو اتنا کرنا چاہیے۔ اگر جو بندہ رب کی رضا کی خاطر وہاں جائے گا تو اگر صبح گیا ہے تو شام تک 70,000 نیکی کے فرشتے، اس کے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور اگر شام کو دیکھنے جائے گا تو شام سے لے کر صبح تک 70,000 فرشتے اس بندے کو جو دیکھنے کے لیے گیا ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ کتنا رب کا کرم ہے، دیکھیں ذرا کتنا رب کا کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی پر ظلم نہیں فرماتا۔ اس مسئلے کی تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک فرمانبردار لوگوں کے لیے ثواب اور ان کے اعمال سے زیادہ ثواب عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اگر نیک بندہ ہوتا ہے تو جو کیا ہے اس کا دیا جائے گا، مگر اس سے زیادہ بھی رب اسے دے گا، یہ رب کا وعدہ ہے، اور وہ اپنی رحمت سے عطا فرمائے گا، اور گناہ گاروں کو ان کے جرائم کے مطابق ہی عذاب دے گا، کسی کو جرم سے زیادہ عذاب نہیں دے گا۔ دیکھیے اب یہاں پر غور کرنے کی بات ہے، نیک بندہ ہے، اگر اس نے نیک عمل کیے ہیں تو رب نے جو وعدہ کیا اسے عطا کرنے کا وہ کرے گا ہی، مگر اس سے زیادہ بھی رب اسے عطا کرے گا۔ جو وعدہ کیا ہے وہ تو عطا کرے گا میرا مولا، مگر اس سے زیادہ بھی رب اپنی رحمت کے مطابق اس سے زیادہ اس کو عطا کرے گا، یہ رب فرما رہا ہے۔ اور دیکھیں یہاں کہ اگر بندے نے جو گناہ کیا ہے تو جتنا گناہ کیا ہوگا عذاب اس کو اتنا ہی ملے گا، اس سے زائد عذاب نہیں ملے گا۔ یہاں غور کرنے کا مقام ہے، انصاف دیکھیں میرے رب کا کہ گناہ تم نے جو کیا ہے اس کا سزا اتنے ہی ملے گی، مگر تم نے نیک عمل جو کیے ہیں، نیک اعمال جو تم کیے ہو، نیکیاں کی ہیں تو نیکیاں کی ہیں اس کا بدلہ تو تمہیں ملے گا ہی جو رب نے وعدہ کیا ہے، مگر اس کی رحمت جتنا اور تمہیں بڑھتی اس کو عطا کرے، یہ رب کا فرمان ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ کسی شخص کو کوئی جرم نہ کرنے پر سزا نہیں دے گا، اور وہ اعمال جن کے کرنے کا رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور ان کو وہ پسند کرتا ہے ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ نامہ اعمال نیک لوگوں کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، نیک لوگوں کو نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور ان پر حساب آسان کر دیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ارشاد رب تعالیٰ کہ وہ جس شخص کو اس نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کی عنقریب آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش لوٹے گا۔ آسان حساب یہ ہوگا کہ اس پر اس کے اعمال پیش کیے جائیں گے، اس نیکیوں کا ثواب دیا جائے گا اور اس کی لغزشوں سے درگزر کیا جائے گا، اور اسے کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوگی، اس سے کوئی مطالبہ نہیں ہوگا اور کوئی حجت اس پر قائم نہیں ہوگی، اور جس پر حساب مشکل ہوگا وہ ہلاکت میں پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کی تعلیم کے لیے دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ میرے حساب کو آسان بنانا۔ یہ امت کے لیے دعا کے لیے میرے آقا فرما رہے ہیں، ورنہ میرے حضور سے حساب لیا جائے یہ تو ہم سب سمجھتے ہیں، ارے حضور کے ہی وسیل قدموں کی برکت سے ہی تو ہم سب سے عذاب اٹھا لیا جائے گا، اور ان کے قدموں کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ کل میدان محشر میں ہم کو بخش دیا جائے گا۔ مگر یہ امت کے لیے دعا فرما رہے ہیں حضور کہ اے اللہ میرے حساب کو آسان بنانا۔ وہ شخص جس پر حساب آسان ہوگا وہ اپنے گھر والے یعنی جنتی لوگوں اور اپنی جنتی حوروں کی طرف خوشی سے واپس آئے گا۔ نیک آدمی خوشی سے اپنا نامہ اعمال لوگوں کو دکھائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تو وہ شخص جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا لو
میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا تو وہ اس دن من مانی خوشی اور چین میں ہوگا، اور وہ اپنے احباب کے پاس اپنا نامہ اعمال لائے گا، وہ بھی اسے پڑھیں گے کیونکہ وہ اس دن بہت خوش ہوں گے۔ نامہ اعمال برے لوگوں کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ارشادی باری تعالیٰ ہے، اور وہ جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ پیچھے دیا جائے گا وہ عنقریب موت مانگے گا اور بھڑکتی آگ میں جائے گا۔ بے شک وہ اپنے گھر میں خوش تھا، وہ سمجھا کہ اسے پھرنا نہیں، ہاں کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ ان کے دائیں ہاتھ کو ان کے گردن سے باندھ دیا جائے گا اور بائیں ہاتھ کو پیٹھ کے پیچھے کر دیا جائے گا، اور نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا۔ یہاں سے دیکھیں یہ گنہگار، یہ کفار کے لیے ہے کہ ان کے نامہ اعمال ان کے پیٹھ کے پیچھے ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا جائے گا اور پیچھے پیٹ کر کے اور ان کے اس الٹے ہاتھ میں ان کے نامہ اعمال کو دیا جائے گا۔ یاد رکھنا، ان کے دائیں ہاتھ کو ان کے گردن سے باندھ دیا جائے گا، سیدھے ہاتھ کو، اور بائیں ہاتھ کو پیٹھ کے پیچھے کر دیا جائے گا، اور نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا۔ برا شخص کہے گا کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ شخص جسے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے، ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چکھ جاتی اور میرا مال بھی میرے کچھ کام نہ آیا۔ انسان کے منہ پر مہر اور اعضاء کی گواہی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا تمہیں ممبر کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تمہیں میرے مسکرانے کی وجہ کیا معلوم ہے؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ حضور آپ کیوں مسکرائے۔ آپ نے فرمایا میرے مسکرانے کی وجہ بندے کا اپنے رب سے خطاب ہے جو کہہ رہا ہے اے میرے رب تو نے مجھے ان گناہوں سے جو مجھ پر عذاب کا سبب ہیں کیوں نہیں بچایا؟ رب تعالیٰ فرما رہا ہے کیوں نہیں؟ حضور نے فرمایا وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے آپ پر سوائے اپنی جنس کے کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ مجھ پر گواہی دے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج تیرا نفس ہی تجھ پر گواہی دینے کے لیے کافی ہے اور کرامن کاتبین کی شہادت کافی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء کو کہا جائے گا کہ تم بول کر اس کے اعمال بتائیں گے۔ ہر اعضاء انسان کے خلاف گواہی دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے سب ان پر ان کے کیے ہوئے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعضاء کو یہ طاقت عطا فرمائے گا کہ وہ بول کر اس کے ہر قسم کے اعمال کا تذکرہ کر دیں گے۔ جس عضو سے جو کام کیا ہوگا وہ عضو اس کام کے متعلق بتائے گا کہ اس شخص نے مجھ سے یہ کام کیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور تم نے اس سے کہا چھپ کر جاتے کہ تم پر گواہی دیں تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے چمڑے، لیکن تم یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سے کام نہیں جانتا۔ یاد رکھنا تم گناہ کر رہے ہو اور تم سوچتے ہو کہ رب کو اس چیز کی خبر نہیں ہے۔ ہر اعضا تمہارے خلاف کل قیامت میں گواہی دے گا۔ رب ہر اعضا کو بولنے کی طاقت عطا فرمائے گا
پھر وہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ آنکھوں سے اگر بری نظر ڈالتے ہو تو آنکھ گواہی دے گی، اے مولا اس نے مجھ سے فلاں انسان کو بری نظر سے دیکھا۔ دل ہے، دل میں اگر کسی کے لیے تکبر تم نے رکھا ہے، حسد اور جلن سے اپنے دل کو بھر لیا ہے، تو کل قیامت کے دن دل گواہی دے گا، مولا اس نے میرے اندر فلاں انسان سے نفرت، تکبر اور گھمنڈ سے بھر لیا تھا مجھے۔ اگر ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی تو یہ ہاتھ رب کی بارگاہ میں گواہی دے گا، مولا اس نے فلاں انسان کو میرے ذریعے تکلیف پہنچائی ہے۔ اگر پیر سے گناہ کیا ہے تو پیر گواہی دے گا، مولا پیر کہے گا، مولا پاؤں کہیں گے، مولا یہ فلاں گناہ کی طرف مجھے لے کر گیا تھا، اور مجھے فلاں گناہ اس نے کیا، مجھے اس جگہ لے کر گیا تھا۔ ہر اعضاء، کان سے تم اگر کسی کی برائی سنے ہو اور تمہیں مزہ آیا، تم نے فلاں انسان سے منع نہیں کیا، کسی کی غیبت سنی تمہیں اور مزہ آیا، اس سے کہہ رہے ہو کہ اور بتاؤ اور بتاؤ، یہ بھی گناہ ہے۔ یاد رکھنا، کان، آنکھ، ناک، ہاتھ، پیر، یہ تمام اعضاء کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے، اور جس جگہ کھڑے ہو کر ہم نے گناہ کیا ہوگا، یاد رکھنا گناہ کیا ہے، ہر جگہ وہ ہمارے رب کے خلاف، رب کی بارگاہ میں ہمارے خلاف گواہی دے گی، اے مولا اس نے میرے اوپر کھڑے ہو کر فلاں گناہ کو انجام دیا، فلاں گناہ اس نے کیا۔ تو یاد رکھنا میرے بھائیو، اب بھی وقت ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، رب کی بارگاہ میں رو گڑ گڑاؤ، رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ رب کریم ہے، رب غفور الرحیم ہے، رب کا ارشاد ہے، خدا تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، مگر شرط یہی ہے کہ تم نیک بن جاؤ، تم اچھے انسان بن جاؤ، اور پھر رب کی قدرت کا نظارہ دیکھنا، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے تمہیں اس سے زائد تمہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ان تمام اچھی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے کی باتیں، اسی طریقے کی جانکاری اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم سے جڑے رہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ اسی طریقے کی معلومات، دینی معلومات آپ حضرات کی خدمت میں پہنچتے رہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم جو کل بیان کریں گے وہ جنت کے بارے میں بیان کریں گے، اور شفیع محشر حضور کون میدان محشر میں شفاعت کر کے جنت عطا کرے گا۔